अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तहमीना शेख। पंजाब के जिला लिया में इमरान, जिसकी उम्र 26 साल है, उसकी बड़ी धूमधाम के साथ, बड़े प्यार मोहब्बत से, शहनाइयों से, जश्न से, खुशियों से शादी होती है। बारात का इवेंट होता है, मेहंदी का इवेंट होता है बेहतरीन, और फिर दुल्हन बारात को रुखसत होकर अपने शौहर के साथ उसके घर आ जाती है। अगला दिन इमरान के वलीमा का दिन था। वलीमे की सुबह पुरस्रार मौत हो गई इसकी। अब बहुत से सवाल जन्म लेते हैं। ये पुरस्रार मौत जो है, ये हुई किस वजह से? ये एक दवाई की वजह से हुई। ना दवाई खाता ना ये हालात होते। इंसान को हमेशा लालच मारता है, और लालच बाज औकात इंसान खुद नहीं करता, उसके आसपास वाले उसको मजबूर कर देते हैं। सवाल है यहाँ पर बहुत सारे। नंबर 1, किस चीज की दवाई थी? क्यों खाई थी? किस पर्पस के लिए दी थी? कितने की आई थी? किसने मजबूर किया था? ये सब कुछ और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है इस व्लॉग में, जो बड़ा इन्फॉर्मेटिव है। ये जो वाकया पेश आया है, ये पेश आया है लिया में, और लिया का चौक आजम है जहाँ पर ये इशू बना रिहाइश है। इमरान चौहान नाम है लड़के का, 26 साल इसकी उम्र है, और काम शाम जो ये करता है, जरिया माश है इसका, ये एक बहुत अच्छा बेहतरीन इलेक्ट्रिशियन है। जवानी थी जनाब उरूज पे, और घर वाले ये कहते थे चलो भाई इमरान तेरी शादी करें। खसूसी तौर पर बेटों की शादियों की जो खुशी होती है वो बहुत ज्यादा होती है माँ बाप को, और फिर बेटा भी वो जो फर्मा बरदार बेटा हो तो उसकी डबल ट्रिपल होती है। होता क्या है, इसकी फैमिली इसके लिए रिश्ते ढूंढ रही है, कभी कोई लड़की कभी कोई लड़की, कभी लड़की वालों को ये नहीं पसंद, कभी ये लड़की वालों को नहीं पसंद। काफी ढूंढने के बाद एक ऐसी लड़की इन्होंने सेलेक्ट कर ली जो इनको पहली नजर में प्यारी लगी, अच्छी लगी। फिर उसके घर गए, बैठकर बातचीत की बड़ों ने, और इन्होंने कहा कि हमें तो बहुत पसंद है आपकी बेटी। लड़की का नाम महनूर। अब महनूर के घर वाले इमरान के घर आए, इसको देखा भाला, इसके कारोबार के हवाले से, इलेक्ट्रिशियन है चूंकि ये, इसके कैरेक्टर के हवाले से आसपास से पूछा, छानबीन की। एक दूसरे के साथ इकट्ठे बैठे दोनों खानदान, मुंह मीठा किया, बात पक्की की, शादी की डेट्स को फिक्स किया। 18 अप्रैल, 19 अप्रैल और 20 अप्रैल, हफ्ता इतवार पीर। सारे के सारे रिश्तेदार मुख्तलिफ शहरों से आए इनके घर शादी से 2 दिन पहले के भाई हमें खूब इंजॉय करना है। अब मेहंदी से 1 दिन पहले इमरान की होने वाली बीवी का फर्नीचर, जहेज, सामान, पर्दे, कपड़े, क्रॉकरी, ये सब कुछ बड़ी गाड़ी भर कर आया। सामान उतारा और सब घर वालों ने मिलकर इमरान के कमरे में फर्नीचर लगाया, चीजें सजाई, पर्दे लगाए, कारपेट लगाए। हमारा जिस माशरे से ताल्लुक है ना, वहां पर जब शादी होती है ना तो लड़कियों को लड़कियां बहुत मशवरे देती हैं, इसी तरह लड़कों को लड़के बहुत मशवरे देते हैं। हर वो लड़की और लड़का जो समझदार होता है वो बड़ी समझदारी से सिचुएशन को कंट्रोल करता, सुन भी लेता है, बुरा भी ना लगे, जवाब भी ना दिया, और जो अल्लाह ताला का हुक्म है, जो कुरान पाक बताते हैं, जो मुसलमान बताते हैं, जो मुसलमान करते हैं, वहां तक लोग रहते हैं। लेकिन कुछ बेवकूफ या कुछ आसपास के बहकाने वाले लोग बड़े ही उल्टे किस्म के मशवरे भी दे देते हैं। होता यह है कि इमरान जो है उसको उसके कुछ दोस्त और कुछ कजन्स घेर के बैठे हुए हैं। दोस्त जो है ना वो इसको क्या कहते हैं, अच्छा फिर इमरान शादी है, अच्छा इमरान जान शान बना लो, अच्छा इमरान बादाम शदाम खाओ, कुश्ते खाओ, मजूने खाओ। इमरान कहता है यार अल्लाह का शुक्र है मैं सेहतमंद हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। अब यहाँ पे भी इमरान बिल्कुल ठीक है, उसकी कोई गलती नहीं है। ये कहते हैं कि मैं एक हकीम तुम्हें बताता हूँ, हकीम बड़ा अच्छा है, उस हकीम के पास जा और उससे कुश्ता ताकत का और मजूने लेकर आ, तेरी शादी है, पता लगना चाहिए तेरी शादी है। गुफ्तगू देखें और मशवरे देखें दोस्तों के। कहते हैं ना दोस्त ही आपको डुबोते हैं और दोस्त ही आपको तारते हैं, तो ये वाले दोस्त से इसको डबो रहे हैं। अच्छा खैर, वो कहता नहीं मैंने क्यों दवाई लेनी है, मुझे कोई जरूरत नहीं है। जरूरत क्यों नहीं है, खा दूं, मुझे पता है, मैं समझदार हूँ, मेरे कहने पे यकीन नहीं करता, शादी बार बार थोड़ी होती है। ये इनकार करी जा रहा है। अब इतना कहा इतना कहा इतना कहा कि उसका माइंड उस तरफ को डाइवर्ट कर दिया। वो एग्री हो जाता है कि चलो एक दफा चक्कर लगाने का नुकसान तो है नहीं, तो मैं चला ही जाता हूँ, इतना कह रहे हैं, मेरे आकर सगे ही हैं ये लोग। अब होता यह है कि 18 अप्रैल को अपने दोस्त के साथ ये चला जाता है हकीम के पास।
بیٹھتا ہے, بات چیت ہوتی ہے, بتاتے ہیں کہ جناب اس کی شادی ہے, دولہا ہے دولہا, منڈا آیا, لڑ آیا تھوڑے کو لڑا. اب حکیم صاحب کیا کہتے ہیں, حکیم صاحب اپنی پوری زندگی کی نا کنجی بتانے لگ جاتے ہیں, میں فلانا میں فلانا میں فلانا, خوب تعریفیں اپنی مجنوں کی, کشتوں کی, دوائیوں کی کرنے لگے. اور پھر ایک پڑیا, کشتہ اور کیپسول یہ سب کچھ پیک کیا اور کہا کہ یہ رہی تمہاری دوائی, یاد کرو گے تم, یہ کھا لینا تم. ہاں تمہیں یہ بتا دوں کہ کھانی کیسے ہے. بارات کو کھانا کھاؤ گے نا, لیکن سارا پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھانا, آدھی بھوک چھوڑ دینا اور فوراً سے یہ دوائی کھا لینا, ساری زندگی مجھے یاد کرو گے. اور پھر چند پیسے اس سے لیے, اس کے بعد واپس آتے ہیں. اب یہ کام ہونے کے بعد جب مہندی کا فنکشن سٹارٹ ہوتا ہے تو بڑی دھوم دھام, بھنگڑے شنگڑے, یہ وہ بلے بلے مہندی ہوئی. اگلا دن آ گیا, اب بارات کا دن. عمران بہت خوبصورت, بہت اچھا دلہا تیار ہوا سیلون سے, اور پھر تیار ہونے کے بعد یہ بینڈ باجوں کے ساتھ اپنی بارات لے کر گیا دلہن کو لینے. وہاں پر گیا اور پھر نکاح ہوا, پھر دودھ پلائی ہوئی, پھر تمام رسمیں ہونے کے بعد وہ جو دوست ہے آس پاس والے, وہ کہہ رہے یار دوائی رکھ لی ہے, دوائی رکھ لی, دوائی رکھ لی ہے, بارات کا کھانا کھانا ہے, ہال میں دوائی رکھ لی. اور پھر اسی طرح سے آدھی بھوک رکھ کے اس نے کھانا کھایا, دوائی کھائی, گھر آ گیا, رخصت ہو گیا. رات گزری اور صبح ہوئی. صبح میں عمران اٹھے نا, بیگم آوازیں دے, لیکن اس کو کسی ایک بھی آواز کا کوئی رسپانس نہ دیا اس نے. بیگم تھوڑی سی پریشان ہوئی کہ اٹھ ہی نہیں رہا, پاس بیٹھ کے ہلانے لگی تو عمران کی پوری باڈی ہل رہی ہے جیسے اس میں جان ہی نہیں ہے. گھبرا کے گھر والوں کو بلا کے لائی. اب سب نے آگے ہو کے جب اس کو دیکھا تو جناب اس کا جسم ٹھنڈا پڑا ہوا, سانسیں آ کوئی نہیں رہی. کان لگا کے دھڑکن چیک کی تو دھڑکن بالکل بند پڑی ہوئی ہے. پریشان ہوئے, 1112 پر کال کی, ریسکیو آئی, ایمبولینس میں ڈالا, ہاسپٹل لے گئے. ہاسپٹل لے جا کر ڈاکٹرز نے پراپر طریقے سے چیک کیا کہ شاید سانسیں وغیرہ آ رہی ہیں تو فوراً سے کوئی آکسیجن لگا کے اس کو سانسیں دی جائیں, کوئی بہتری آئے طبیعت میں. لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ کمپلیٹ چیک اپ کے بعد ڈاکٹرز نے باہر آ کے یہ بتایا عمران کی موت ہو چکی ہے. اس نے زہریلا مواد, زہریلی چیز کھائی ہے جو کہ اس کی موت کی وجہ بنی ہے, اور ساتھ میں اس کے گردے فیل ہوئے ہیں اس چیز سے, اور فوراً سے اس کا پتہ ہی نہیں چلا. ڈاکٹرز یہ بتاتے ہیں, ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کشتے پڑیاں کیپسول کسی بھی شیپ میں, نیم حکیم خطرہ جان سنا ہے نا, نیم حکیم جو دیتے ہیں نا, یہ کہہ کر اس میں بڑی طاقت ہے تو ایسے ہے تو ویسے ہے. اصل میں اس میں طاقت نہیں ہوتی, اس میں زہر بھر کے یہ لوگ دیتے ہیں. اس زہر کی وجہ سے باڈی پر جو ایفیکٹ ہوتا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک ورڈ یوز کیا جاتا ہے ویزو ڈائلیشن. اب ویزو ڈائلیشن کیا چیز ہوتی ہے, یعنی جسم میں خون کی شریانیں, نالیاں, یہ سب کی سب پھول جاتی ہیں. بلڈ پریشر آپ کا لو ہو جاتا ہے, انسان شاکڈ ہو جاتا ہے, کچھ سمجھ نہیں لگتی اس کو, دل گھبرانے لگتا ہے, سانس نہیں آتا, دشواری ہوتی ہے, کھینچ کھینچ کے لیتا ہے. اور سب سے بڑا نقصان فوراً آپ کی کڈنی فیل ہو جاتے ہیں, گردے فیل ہو جاتے ہیں. یہی سب کچھ ہوا عمران کے ساتھ, اور عمران اس دنیا سے چل بسا. جب گھر والوں نے ڈاکٹر سے یہ سب کچھ سنا تو گھر والوں پر تو قیامت ہی ٹوٹنی تھی, کیونکہ ان کا تو دولہا بھائی ابھی تو شادی پوری بھی نہیں ہوئی. اب جو یہ دن تھا یہ تھا ولیمے کا دن. جو اس نے ڈریس پہننا تھا اپنی بیگم کے ساتھ میچ کر کے, ٹوئنس کر کے لٹکائے ہوئے ہیں گھر میں, اور سب بڑے خوب خوشباش, یہ وہ معاملات, بہت دکھی نظر آئے. سوچیں آپ ذرا 2 منٹ کے لیے کہ مس گائیڈ, غلط طرف لگانا انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے. ولیمہ, خوشیاں, ماں باپ کے خواب, بیگم کے خواب, آپ کی چند گھنٹوں کی بیگم ہے, بیوی ہے, بیچاری بھری جوانی میں اپنے اس دن, جس دن کا خواب لڑکیاں دیکھتی ہیں, بہت بڑا دن ہوتا ہے آپ کی پوری زندگی میں, فرسٹ ٹائم ہے, تو وہ شادی کا دن ہوتا ہے. اس دن وہ جوانی میں بیوہ ہو گئی. جو ولیمے پر دیگیں چڑھنی تھیں وہ جنازے پر چڑھی, وہ موت کا کھانا بن گیا, وہ خوشی کا شادی کا کھانا نہیں رہا. چند گھنٹوں کی دلہن عمر بھر کی بیوہ ہو گئی. توبہ توبہ استغفار. سوچیں اس گھر کا سنیریو. اب میں آپ کو بتاؤں کہ جو فیملی ہے نا عمران کی, انہوں نے کسی قسم کی کوئی قانونی کارروائی نہیں کروائی. یہاں تک ہے آج کا کیس اور اس کی تمام ڈیٹیلز ود ڈاکٹر اوپینین. اب میں اپنی رائے آپ لوگوں کو دوں گی. حکیم نے
اپنے 200-300 کی خاطر اس کی جان لے لی، نمبر 1۔ دوستوں نے اپنے شغل میلے میں اپنے تکے ٹیموں میں اس کی زندگی برباد کر دی۔ اگر آپ لوگ بہت زیادہ انٹلیکچوئل ہیں، بہت سمجھدار ہیں، بہت زیادہ پتہ ہے آپ کو، بڑا تجربہ ہے آپ کا، تو آپ لوگ اس تجربے کو، علم کو، نالج کو ٹھیک طرف لگایا کریں۔ تمام دوست کزنس جو غلط طرف لگاتے ہیں، آپ لوگ مشورے دیتے ہیں کچھ کھا لو، دوائیاں کھا لو، فلانا کھا لو، پتہ لگنا چاہیے، انج ہونا چاہیے، بھئی آپ تمام لوگوں کو اللہ ہدایت دے، کیوں نہیں یہ بتاتے اس کو کہ بھائی 2 نفل پڑھ کے اپنی زندگی کا آغاز کر؟ کیوں نہیں اس کو بتاتے کہ یار اپنی بیوی سے چیٹ نہ کرنا؟ کیوں نہیں اس کو بتاتے کہ یار اس کو محافظ بننا؟ کیوں نہیں اس کو یہ بتاتے کہ یار شادی کے بعد بدلنا نہیں، ماں باپ کی جگہ اس کو دینا، بیوی کی جگہ اس کو دینا، کسی رشتے کے ساتھ زیادتی مت کرنا؟ یہ نہیں بتانا آپ لوگوں نے، یہ بتانا ہے آپ لوگوں نے کہ پشتے کھا لے، کیونکہ آپ لوگوں کی اپنی زندگی انہی حالاتوں میں گزری ہوتی ہے۔ سیم سنیریو لڑکیوں پر ہے، صرف لڑکوں پہ نہیں ہے۔ اس سہیلیاں جو پٹھے سدھے مشورے دیتی ہیں، میں نہیں ڈیٹیل میں اس پر بات کرنا چاہتی، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گی کہ یہ بتائیں اس کو کہ بیٹا یا بہن یا باجی جو بھی کہتے ہیں آپ لوگ، یہ دوست ہے، وضو کر کے دلہن بنو، بسم اللہ پڑھ کے قدم رکھنا سسرال میں، ہمیشہ خدمت کرنا، پیار محبت دینا، اس دوسرے گھرانے کو، دوسرا ہوتا ہے نا، ان کو اپنا بنانا، ان کی بیٹی بننا، بہو نہ بننا، اس گھر میں اتفاق رکھنا، میاں کو سکون دینا، ٹینشن نہ دینا، یہ پٹیاں پڑھایا کرو۔ آپ لوگ کیا پٹیاں پڑھاتے ہیں؟ امی آج یہ ہو گیا تھا میرے گھر، امی آج ایسے ہو گیا تھا سیلی، آج میرے میاں نے یہ کر دیا، پھر وہ آگے اور مزید الٹا مشورہ دیتی ہے۔ یہ والی چیز ہٹے گی، مسائل ٹھیک ہو جائیں گے، نہیں ہٹے گی، مسائل ٹھیک نہیں ہوں گے، بربادی ہو۔ یہ حکیم کون تھا؟ حکیم بھی تھا کہ نہیں؟ ڈپلوما تھا اس کے پاس، یا پھر وہی ہے کہ اس کی بات سن کے پٹھے سدھے کشتے بنائے اور چلو جی لوگوں کو مارو؟ یہ والا حکیم تھا تو کمپلیٹ کاروائی ہونی چاہیے۔ گھر والوں نے اگر نہیں کروائی، نو پرابلم، اول تو کروانی چاہیے تھی۔ اگر انہوں نے نہیں بھی کروائی تو ڈرگ انسپیکٹر کی طرح بھائی وہ نہیں چیک کرتا کہ علاقے میں کتنے حکیم بیٹھے ہیں، کتنے ڈاکٹرز بیٹھے ہیں، کتنے عطائی ڈاکٹر بیٹھے ہیں، کسی کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، کوئی چکر ہی نہیں ہے۔ ایسے حکیموں کو، ایسے ڈاکٹروں کو، ڈرگ انسپیکٹر کو چاہیے کہ سختی کے ساتھ پوچھتے کیوں نہیں، چیک کیوں نہیں کرتے، سیل کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ منتھلی ملتی ہے۔ میں مانتی نہیں ہوں کہ علاقے میں ہو ڈرگ انسپیکٹر کی ڈیوٹی اور وہ ایکٹیو بھی ہو اور ایسے کام چلیں، وہ ایکٹیو ہو اور کام چلیں، اٹ مینس کہ گرم ہوئے۔ یہ جے پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن اس پر ایکشن لے، یہ تہمینہ شیخ کا مطالبہ ہے۔ پوچھیں اس کو کہ کیوں اس لڑکی کی زندگی برباد کی ہے جو رہ گئی ہے۔ ایک تو اس کی زندگی کھا لی عمران کی، اب لڑکی نے بھگتنا ہے، پیچھے لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرنی ہیں، دیکھا جی مار رہی ہے، دیکھا منحوس ہے، دیکھا ایک دن پاؤں رکھتے سار اگلوں کا گھر تباہ کر دیا، ہائے دولہا کھا گئی۔ اپنی مینٹالٹی کے مطابق بکواس لوگ بہت کرتے۔ کیا کہوں، ایسی ایسی سچویشن اور چیزیں آتی ہیں کہ انسان سم ٹائم ٹیمپرامنٹ لوز ہو جاتا ہے۔ صورتحال دیکھیں آپ کے ماں پر کیا بیتتی ہوگی، بتائیں مجھے، جو یہ کہتی ہے عمران تیرا گیا، عمران میرا لڑا، عمران میرا پتر میرا لڑا، اب کیا کہے گی؟ شکریہ۔